اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اسلامی قانون وراثت کے 7ویں سبق کے ساتھ سید صابر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی طریقہ کی تقسیم کے 4 بنیادی اور اہم مراحل پر گفتگو سماعت کریں گے، یعنی وہ 4 اسٹیجز جو ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ آف ڈیسیزڈ پرسن کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں السراجی فی المیراث، جو کہ حضرت علامہ سراج الدین محمد بن عبد الرشید رحمہ اللہ تعالی علیہ کی معروف و مشہور تصنیف ہے، اس سے عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قال علماؤنا رحمہ اللہ تعالی، کہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا۔ یہاں علماء سے مراد علماء حنفی ہیں۔ تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ، کہ میت کے ترکہ سے 4 ایسے حقوق جو مرتب ہیں، ایک خاص سیکوینس کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہیں، وہ متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کے ساتھ یہ 4 حقوق جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہم آگے سنیں گے۔ اس میں جو خاص بات مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ یہ مرتبہ حقوق ہیں، یعنی شریعت مطہرہ نے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک خاص سیکوینس کو لازم قرار دیا ہے، اور جب طریقہ کی تقسیم ہوگی تو اس سیکوینس کو، ان اسٹیپس کو اور ان اسٹیجز کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ الاول، جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ یبدأ بتکفینہ و تجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، کہ اس کی تکفین و تجہیز سے آغاز کیا جائے گا، اور تجہیز و تکفین میں نہ بہت زیادہ مال خرچ کیا جائے گا اور نہ ہی اس میں کمی کی جائے گی، بلکہ درمیانے درجے کے جو اخراجات ہیں وہ تجہیز و تکفین میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثم تقضی دیونہ من جمیع ما بقی من مالہ، کہ تجہیز و تکفین کے اخراجات کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس میں سے اس شخص کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو بچے اس میں سے 1/3 تک اس کی وصیت کا نفاذ کیا جائے گا۔ ثم یقسم الباقی، پھر وصیت کی ادائیگی کے بعد باقی مال کو اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اجماع امت کے مطابق۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس عبارت میں میت کے ترکہ سے 4 حقوق متعلق
ہمیں بتائے جا رہے ہیں جن کی ایک خاص ترتیب کے ساتھ ادائیگی ضروری ہے۔ ہم اسی کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس عبارت کو اگر ہم مختصر انداز میں سمجھنا چاہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انتقال شدہ شخص کے ترکے سے متعلق جو پہلا حق ہے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات ہیں۔ اس کے بعد دین یعنی قرض کی ادائیگی ہے۔ تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ ہے، ایگزیکیوشن آف ولز ہے، اور پھر آخر میں جو کچھ بھی بچے گا وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ ورثاء کی تفصیل آگے ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ سماعت کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الکفن من جمیع المال میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول درج ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یبدأ بالکفن، کہ ترکہ کی تقسیم کا آغاز کفن سے کیا جائے گا، ثم بالدین، پھر قرض کی ادائیگی، ثم بالوصیتی، پھر وصیت کا نفاذ، ثم بالمیراث، پھر ورثاء کے درمیان بقیہ مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے ہر طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ یہ چار جو حقوق ہیں میت کے ترکہ سے متعلق ان کو ازبر کر لیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ اب ہم تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں یعنی فیونرل اینڈ بیورل ایکسپینسز، ان سے متعلق وضاحت سماعت کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہی رواج ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو لیگل ہیئرز میں سے یا جو ادر ریلیٹیوز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص اپنے مال سے تجہیز و تکفین کے اخراجات برداشت کر لیتا ہے اور ترکہ میں سے یہ اخراجات نہیں اٹھائے جاتے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات کوئی رشتہ دار یا جاننے والا نہیں اٹھاتا، تو ایسی صورت میں اس نے جو مال چھوڑا ہوگا اس مال میں سے تجہیز و تکفین کے اخراجات اٹھائے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ عبارت کو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی میت کے کفن و دفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے ترکہ میں سے سنت کے مطابق پہلے کفن و دفن کے اخراجات ادا کیے جائیں گے۔ اب تجہیز کی تعریف کیا ہے؟ تجہیز کی تعریف کرتے ہوئے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ التجہیز ہوا جمیع ما یحتاج الیہ المیت حتی القبر، کہ تجہیز سے مراد وہ تمام معاملات ہیں کہ جن کی طرف میت انتقال سے لے کر قبر میں اترنے تک محتاج ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں، مثلاً کفن کے لیے کپڑے کی خریداری، اسی طرح اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر قبر کی زمین خریدی جاتی ہے، جیسا کہ عام طور پر یہ رجحان بڑھ رہا ہے، پہلے وقف کی زمین پر قبرستان قائم ہوتا تھا اور اسی میں لوگوں کو بغیر کسی معاوضے کے دفن کرنے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وقف ہونے کے باوجود زمین کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر قبر کی جگہ خرید کر لی جا رہی ہے تو یہ بھی تجہیز میں شامل ہوگا۔ اسی طرح دیگر اخراجات جس میں غسال جو غسل دینے والا ہے اس کی بھی اجرت آ جاتی ہے، قبر کھودنے والا اس کی بھی اجرت آ جاتی ہے۔ اب جیسا کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ سنت کے مطابق کفن و دفن کے اخراجات برداشت کیے جائیں گے اور ترکہ میں سے نکالے جائیں گے۔ تو سنت کفن ہے کیا؟ تو کفن سنت مردوں کے لیے
3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار اور قمیض، جبکہ کفن سنت عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے 5 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیض، اوڑھنی اور سینہ بند۔ تو یہ سنت کے مطابق ہے۔ اور کفن کی خریداری میں اس بات کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ عبارت میں بھی ہے کہ نہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے اور نہ ہی اتنا کم کہ صحیح طور پر کپڑا خریدا بھی نہ جا سکے، بلکہ درمیانے درجے میں رہتے ہوئے کفن کے کپڑے کی خریداری اور دیگر معاملات میں پیسے خرچ کیے جائیں۔ عام طور پر فقہائے کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرنے والا اپنی زندگی میں جس درجے کا لباس پہنا کرتا تھا اسی درجے کا کفن اس کے لیے جو ہے خریدا جائے، تاکہ اس میں جو ہے نہ فضول خرچی کا عنصر نظر آئے اور نہ ہی اس میں کنجوسی کا عنصر نظر آئے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جو ہے بلا ضرورت صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، بہت مہنگا کفن خرید لیتے ہیں، تو اس میں شریعت مطہرہ کی طرف سے یہی حکم ہے اس سے اجتناب کیا جائے اور درمیانے درجے کا کفن جو ہے وہ لیا جائے۔ تو یہ مسئلہ یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تجہیز و تکفین سے یہاں پر کیا مراد ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے تجہیز و تکفین کے اخراجات برداشت کیے جانے کے بعد، وہ ہے قرض کی ادائیگی۔ اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا اور اس نے اس قرض کو ادا نہیں کیا اور ادا کیے بغیر اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں ورثاء پر لازم ہے کہ آپس میں اس ترکہ کو تقسیم کرنے سے پہلے مرنے والے کے قرض کو ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت تاکید ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی جان معلق رہتی ہے، ہینگ رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ لہٰذا تجہیز و تکفین کے اخراجات کی ادائیگی کے بعد اگر مرنے والے پر قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے، چاہے اس میں پورا ترکہ ختم ہو جائے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے نے قرض زیادہ لیا ہوا ہے اور مختلف لوگوں سے لیا ہوا ہے، اور اس نے جو ترکہ چھوڑا وہ لیے گئے قرض سے کم ہے، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ تمام مقروض کو ان کے قرض کے تناسب کے اعتبار سے ترکہ میں سے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تمام معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی زندگی میں 15,000 روپے ٹوٹل قرض کے طور پر لیے۔ ایک شخص سے اس نے 10,000 روپے اور ایک شخص سے اس نے 5,000 روپے، جبکہ اس نے ترکہ میں 7,500 روپے چھوڑے ہیں۔ تو اب اس کا جو قرض ہے اس کی چھوڑی ہوئی دولت یا مال سے زیادہ ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی شخص کو 7,500 روپے دے دیے جائیں، بلکہ قرض کے تناسب سے ان 7,500 میں سے دونوں کو دیے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پر اگر آپ حساب کتاب کریں تو جس شخص سے اس نے 10,000 روپے لیے تھے، 7,500 میں سے 5,000 اسے دیے جائیں گے، اور جس شخص سے اس نے 5,000 روپے لیے تھے، 7,500 میں 2,500 اسے دیے جائیں گے، اور باقی معاملہ ورثاء پر ہوگا۔ ورثاء اگر چاہے تو اپنے اس عزیز کو اس قرض سے چھٹکارا دلا دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مرتے وقت قرض چھوڑا اور
قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس مال نہیں تھا تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے۔ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی الگ سے اس پر کبھی گفتگو ہوگی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم نے ترکہ کی تقسیم کے جو 4 مراحل ہیں ان میں سے 2 مراحل کو سماعت کر لیا۔ اس کے بعد جو اگلا لیسن ہوگا یا سبق نمبر 8 میں ہم انشاءاللہ تعالی جو بقیہ 2 ہیں ان پر گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔